جو لوگ یہاں کام کرتے ہیں وہ پاکستان سے کوئی سگریٹیں منگوا کے بیچتے ہیں، سگریٹ بیچنا ویسے ہی حرام ہے۔ میں شادی شدہ ہوں، لیکن ایک لڑکی اور بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس کے گھر والے راضی نہیں ہیں اور وہ 8 سال سے شادی نہیں کر رہی، تو بالکل آپ ہی گناہ گار ہیں۔ بھئی یا تو شادی کر لو نا اس سے، کیوں انتظار کروا رہے ہو؟ اور نہیں کرنی تو اس کو واضح کر دو۔ وہ بھی پاگل ہے کہ 8 سال سے تمہارے جیسے بے وقوف کی انتظار میں بیٹھی ہے۔ عقل ہوتا تو اور جگہ شادی نہ کر، 8 سال زندگی تباہ ہو گئی، 8 سال تو ایک جوانی ہے، انشاءاللہ 2 سال کے بعد پھر اور بوڑھی ہو جائے گی، پھر کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ مرد اور عورتیں صف میں برابر کھڑے نہ ہوں، سامنے نماز کے نہ گزریں، اگر مجبوری ہو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ بہرحال رفع یدین حنفی مسلک میں نہیں ہے، جو کرتے ہیں اللہ ان کی نماز بھی قبول فرمائے۔ قبلے کی طرف پیٹ کر کے لیٹتے ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت کی، کپڑا نیچے بچھا کے سوئیں، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال جو لوگ باہر صدقے کی چیزیں بانٹتے ہیں، اگر غریب ہیں تو لے لیا کریں، ورنہ نہیں۔ میں عمرے کے لیے آیا، پتہ نہیں احرام کھول کے غسل کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ فوٹو کھینچنا بنوانا بلا ضرورت ناجائز ہے۔ طواف کے بعد جو نفل ہے وہ نفل نہیں ہے، واجب ہے۔ ایک محرم عورت ہے، غیر محرم عورت کی مونچھیں کاٹی، عورت کی مونچھیں ہوتی ہیں، پھر اس نے کیا کاٹا؟ اللہ عالم، عجیب لوگ ہیں۔ بہرحال اگر عورت کی مونچھیں نکل آئیں، اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کروا دیں لیزر کے ساتھ، عیب ہے نا عورت کے لیے۔ مرد کے لیے مونچھیں جو ہیں وہ ایک جمال ہے، عورت کے لیے تو بالکل زوال ہے۔ طواف سائی کے حلق سے پہلے بازار میں جا عطر لگایا، مجھے عمرے کا دھیان تھا نہ یاد، عمرے کی قضا کر لو تلافی ہو جائے گی، نہیں ہو۔ کتنی عطر کتنی جگہ لگا، اگر دونوں ہاتھوں پہ مل لیا پھر تو دم ہے، ورنہ نہیں ہے۔ ہر طواف میں وضو ضروری ہے، طواف نماز کے حکم میں ہے۔ نفلی طواف نفلی عمرہ جو ہے زندوں کے لیے بعض علماء جائز سمجھتے ہیں، ورنہ اگر بہتر تحقیق یہی ہے کہ اگر وہ زندہ ہے لیکن معذور ہے، یا زندہ ہے اس نے وصیت کی میرا عمرہ کرو، پھر کر سکتے ہیں۔